أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المومنون آیت نمبر 93 سے پڑھیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. رب زدنا علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. قل ربی اما ترینی ما یوعدون. قل کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اما ترینی اگر تو مجھے دکھا دے، ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو ضرور ہی مجھے دکھائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہاں ضرور کیوں ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ نون پر شد کی وجہ سے. ترینی کا روٹ ہے رعا. یہاں اشارہ اہل مکہ کی طرف ہے. اہل مکہ کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ادب سکھا رہی ہے. کفار مکہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ وقت دکھائے جب لوگ عذاب میں مبتلا ہوں. تو اگلی آیت میں ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. ربی اے میرے رب فلا تجعلنی تو مجھے نہ کرنا فی القوم الظالمین ظالم لوگوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کبھی وہ وقت آ جائے جب انکار کرنے والوں پر اللہ کا وعدہ پورا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنے لیے حفاظت اور ظالموں سے برت مانگے. اللہم انی اعوذ بک من سوء الفتنۃ ومن عذاب الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا دراصل اسی آیت کے مفہوم کی عملی شکل ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب کو حق جانتا ہے مگر اپنے لیے حفاظت مانگتا ہے. اے اللہ اگر تیرے فیصلے کا وقت قریب ہے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اپنی پناہ میں لے لے، ظالموں کے انجام سے بچا لے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو خوف الہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور تیرا قرب پاتے ہیں. آمین. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. وَإِنَّ اور بے شک ہم عَلَىٰ پر مطلب اس پر قادر ہیں. ان نُرِيَكَ کہ ہم تجھے دکھائیں، ما نعیدہم جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم ان سے لقادرون یقیناً ہم قادر ہیں. پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دن دکھائے جس کا وعدہ ان ظالموں سے کیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں وہ منظر دکھائیں، لیکن ہمارا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. ہم فوراً عذاب نہیں لاتے بلکہ مہلت دیتے ہیں. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ جلد بازی نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ بندے خود اپنی اصلاح کر لیں.
دشمنوں کی تکذیب اور استہزاء کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور چاہے تو فوراً عذاب دکھا سکتا ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی مہلت باقی ہے، مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ دعوت، صبر اور استقامت جو ہے پر قائم رہے، ہے نا۔ مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ دعوت اور صبر اور استقامت پر قائم رہے، ہے نا۔ ان انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں یا ظالموں کے فوری انجام کے انتظار میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، مگر وہ عدل کے تقاضے اور وقت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں وہ عذاب دکھا دے، ابھی وہ عذاب دکھا دے، لیکن مہلت دینا اللہ کی سنت ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنی قدرت سے غافل نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ ادفع، دفع کرو، باللتی، اس سے جو، ہیا وہ، احسن سب سے اچھی بھلائی، السیئۃ برائی کو، نحن ہم، عالم خوب جانتے ہیں، بما اس چیز سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں یا جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ بدی کا جواب نیکی سے دینا، یہ قرآن کی اخلاقی تعلیمات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جو برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاص وصف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ لیکن جب دل کو یقین ہو کہ اللہ سب جانتا ہے تو انسان بدلہ لینے کی جلدی نہیں کرتا، وہ معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے نا۔ یہی جو ہے اصل جو میں سکون دل کا راز ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ دشمنوں کی طعن اور تشنیع سے رنجیدہ نہ ہو، ان کی برائی کو اچھے اخلاق سے، حسن اخلاق سے مٹا دو۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تم صرف خیر کا راستہ اختیار کرو۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ہے نا۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، وقل اور کہو، ربی اے میرے رب، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بکا تیری ذات میں، من سے ہمزات وسوسوں، الشیاطین شیطانوں کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے اکسانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا کہ برائی کو نیکی سے ٹال دو، لیکن یہ کام تو بہت مشکل ہے، یعنی انسان کے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس موقع پر خاص طور پر بھڑکاتا ہے کہ تم بھی بدلہ لو، جواب دو، اپنا غصہ نکالو۔ اس لیے فوراً اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ اللہ سے پناہ مانگو تاکہ شیطان تمہارے دل میں جو ہے بدلہ لینے یا غصہ کرنے یا سخت رویہ اختیار کرنے کا وسوسہ نہ ڈال سکے۔ ہمزات الشیاطین، ہمزات سے مراد جو ہے شیطانوں کی اندرونی، یعنی اندرونی چبھنے والی ترغیبات جو غصہ، حسد یا انتقام کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ شیطان انسان کے دل میں غصہ، ضد اور نفرت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دل کا سکون اور حکمت ختم ہو جائے، مگر جو اللہ کی پناہ لیتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ میری بہنیں، یہ آیت محض ایک تعلیم نہیں بلکہ ایک روزمرہ دعا ہے۔ ہمیں بھی غصے، وسوسوں یا کسی برے خیال کے وقت یہ کہنا چاہیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ دعوت یا عبادت کے راستے میں یا خدمت خلق کے راستے میں شیطان دل میں ریا، تکبر یا مایوسی ڈال دیتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت
دل کو صاف رکھتی ہے اور نیت کو خالص بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں کہ جب برائی کو نیکی سے دفع کرنے کی کوشش کرو تو اپنے رب سے مدد مانگو، کیونکہ شیطان ایسے موقع پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ پناہ صرف ایک ہی محفوظ پناہ گاہ میں ہے، وہ اللہ کے ذات میں ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، وَأَعُوذُ میں پناہ مانگتا ہوں بکا تیری ذات میں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، میرے قریب آئیں، اور میں پناہ چاہتا ہوں کہ اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پچھلی آیت میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ اس آیت میں مزید پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ قریب آنے، دل میں اثر ڈالنے یا کسی حالت میں شریک ہونے نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنے رب سے پناہ مانگو تاکہ وہ تمہارے ارد گرد نہ آ سکے۔ یہ دعا ہر شخص کے لیے ہے جو حق کی راہ پر چلنے یا قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب کوئی انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے نا تو شیطان سخت مایوس ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ دل قرآن سے جڑ گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہنچ سے نکل جائے گا، اس لیے وہ مختلف طریقوں سے روکتا ہے۔ کبھی مایوس کرتا ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، یہ کوئی عمر ہے پڑھنے کی، یہ تو سیکھنے کی عمر تو نکل چکی ہے، یہ تو بہت مشکل ہے نا۔ کبھی ڈھیروں کام، ڈھیروں مصروفیات نا، کبھی احساس دلاتا ہے کہ اگر تم قرآن میں بہت لگ گئے نا تو تمہاری دنیا پیچھے رہ جائے گی، گھر بھی دیکھنا ہے نا، گھر ڈسٹرب ہوگا، بچے ڈسٹرب ہوں گے، باقی سب آگے بڑھ جائیں گے۔ یہی سب خوف ہے جس سے بہت سے لوگ رک جاتے ہیں، حالانکہ قرآن ہی اصل میں دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ میرے بہنیں، قرآن کو تھامنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ دعا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کو تھامنے والا۔ شیطان چاہے کتنا ہی مایوس کرے، یہ دعا نور اور حفاظت کا حصار بن جاتی ہے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آ گیا، احدہم ان میں سے کوئی ایک، الموت موت، قال کہا، ربی اے میرے رب، جعون ارجعون لوٹا دے یا واپس بھیج دے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ یہ آیت ان غافلوں اور منکروں کا حال بیان کرتی ہے جو زندگی بھر دنیا میں مگن رہے، قرآن اور آخرت کے پیغام کو نظر انداز کرتے رہے، اور جب موت آ گئی اور پردہ ہٹ گیا تب وہ بے بسی میں فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں اور اپنی کوتاہیوں کو درست کروں۔ لیکن اس وقت یہ خواہش کسی کام نہیں آئے گی کیونکہ عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ دنیا امتحان گاہ تھی، اب نتیجے کا وقت ہے، اب لوٹنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ وقائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، لعلی تاکہ میں عمل کر سکوں، صالحا نیک عمل، فیما اس میں جو، ترکتو میں چھوڑ آیا، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ، کلمتن ایک قول، ہوا وہ خود، قائلوہا کہنے والا ہے، ومن ورائہم اور ان کے آگے، برزخن ایک برزخ، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تاکہ میں وہ نیک عمل کر سکوں جو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں،
یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، یعنی آڑ ہے، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لا یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے والے کی یہ فریاد مجھے واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کر لوں، یہ آرزو ہر کافر کرے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، کلا، ڈانٹ ٹپٹ کے لیے ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اب ان کے اور دنیا کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یعنی پردہ ہے، یہ عالم برزخ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اب وہ قیامت تک کے انتظار میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کے فہم، عمل، استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے برزخ کا وقت رحمت کا سایہ بنا دے، اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَإِذَا، پس جب نفخ پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فلا، تو نہیں رہیں گے، انصاب، کوئی رشتے ناتے، بینہم، ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، ولا، اور نہ ہی، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی رہے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یہ آیت قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتی ہے۔ جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو انسان دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداً ایسا ہوگا کہ وہ کسی کو پہچان نہیں پائیں گے، ہے نا، بعد میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی کریں گے، سوال بھی کریں گے، ہے نا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ فمن ثقلت موازینہ، فمن، پس جس کے، ثقلت، بھاری ہوں گے، موازینہ، اس کے ترازو، یعنی اعمال کے، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم، وہی ہیں، المفلحون، جو کامیاب ہوں گے۔ بس جن کے ترازو بھاری ہوں گے، یعنی نیک اعمال کے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے یہاں میری بہنیں، نیکیاں جو ہے نا گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی۔ قرآن نے کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے ترازو بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، بلکہ فرمایا جن کے اعمال بھاری ہوں گے۔ میری بہنیں، اگر کوئی شخص چھوٹی سی نیکی اخلاص سے کرے، وہ ترازو میں بہت بھاری ہو سکتی ہے، اور اگر بڑی نیکی دکھاوے یا غرور یا اور کسی وجہ سے کرے، ہے نا، تو وہ بے وزن ہو جائے گی۔ ایک خفیہ آنسو جو اللہ کے خوف سے بہا ہو، ایک خالص دعا جو کسی کے دل سے نکلی ہو، ایک چھوٹا سا کام جو صرف رضا الہی کے لیے کیا گیا ہو، یہ سب اعمال کے ترازو کو بھاری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اخلاص دے جو نیکیوں کو وزن عطا فرمائے، اور وہ عاجزی دے جو ترازو کو جھکا دیتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، آمین۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ ومن، اور جس کے، خفت، ہلکے ہو گئے، موازینہ، اس کے ترازو، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، خسروا، نقصان اٹھایا، انفسهم، اپنی جانوں کا، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت میں وہ انجام بتایا گیا ہے جو ان لوگوں کا ہوگا جن کے اعمال صالحہ ہلکے ہوں گے۔ خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا۔ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا چنی، وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے بیٹھے۔ اعمال کا ہلکا ہونا کیا ہے؟ نیکی میں دکھاوا، عبادت میں بے دلی، حق تلفی، غیبت، تکبر، یہ سب نیکیوں کو بے وزن کر دیتے ہیں۔
مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بھاری چیز نیک اخلاق ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تلفح جھلسا دے گی، جلا دے گی، وجوہہم ان کے چہرے، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس کے اندر، کالحون بگڑے ہوئے چہروں والے ہوں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور انہیں اور اس میں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ہے نا۔ یہاں دوزخ کے عذاب کا ایک انتہائی عبرت انگیز منظر بیان کیا گیا ہے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ کے شعلے ان کے چہرے پر لپکیں گے، انہیں جھلسا ڈالیں گے۔ وہم فیہا کالحون، یعنی ان کے چہرے اس قدر بگڑ جائیں گے۔ کالحون کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کا لباس ہے، جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے، جس سے انسان کی شکل بدصورت اور ڈراؤنی ہو جائے گی۔ میرے بہنیں، قرآن سے محبت اور شغف رکھنے والا انسان اپنے چہرے پر وہ روشنی لے کر اٹھے گا جو دنیا کی کسی نعمت سے نہیں ملتی۔ یا اللہ ہمارے چہروں کو اس دن روشن فرما دینا جس دن آگ چہروں کو جھلسا دے گی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، علم کیا نہیں، تکن تھیں، آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی تھیں، علیکم تم پر، فکنتم تو تم ہوتے، بہا اس کے ساتھ، تکذبون انکار کرتے، تم انکار کرتے۔ کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر بھی تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ یہ جملہ اہل جہنم سے عتاب کے طور پر کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا دنیا میں میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ یہ آیت ہمارے لیے آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میری آیت تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یہ سوال ہر اس شخص کو ہوگا جو قرآن سنتا ہے مگر زندگی میں لاگو نہیں کرتا، اور جو قرآن سن کر روتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت تنبیہ نہیں ہے بلکہ شکر کا موقع ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، قالوا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا ہم پر غالب آ گئی، شقوتنا ہماری بدبختی، وکنا اور ہم تھے، قومن ایک قوم، ضالین گمراہ۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ جواب اہل جہنم کا ہوگا جب ان سے باز پرس کی جائے گی کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا کیوں؟ تو شرمندگی اور حسرت سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، یعنی نفس کی خواہشات، دنیا کی محبت، غفلت اور شیطان کے دھوکے نے ہمیں قابو میں لے لیا۔ ہم جانتے تھے کہ حق کیا ہے مگر دل اس طرف مائل نہ ہوا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ابھی وقت ہے، بعد میں تو یہ کر لیں گے، مگر وقت ختم ہو گیا۔ یہ اعتراف اس دن کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں موقع تھا، آخرت میں نہیں ہے۔ غلبت علینا شقوتنا، سب سے دردناک جملہ۔ یہ الفاظ اس انسان کے ہوں گے جس نے اپنی خواہشات کو اپنے ایمان پر غالب آنے دیا۔ وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، یعنی ہم گمراہ قوم تھے، لیکن یہ گمراہی علم کی کمی سے نہیں بلکہ عمل کی کمی سے تھی۔ یہ آیت ہر مومن کے دل کو جھنجھوڑتی ہے کہ کہیں کل ہمیں بھی یہ نہ کہنا پڑے کہ اے رب ہم نے جانا مگر مانا نہیں۔ ربنا اہدنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے دے۔ ربنا اہدنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے دے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال لے، منہا اس سے، فإن عدنا پس اگر ہم لوٹ جائیں، فإنا ظالمون تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ دوزخیوں کی زبان سے نکلنے والا ربنا درد بھری پکار ہوگی، مگر اب کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بندگی کا وقت تو صرف دنیا میں تھا۔ دنیا میں توبہ کی مہلت ہے، لیکن آخرت میں صرف حسرت ہوگی۔ میری بہنیں، آج اگر دل میں احساس ندامت ہے تو یہی وقت ہے
لوٹ آنے کا. یہی وہی زبان کہے گی کہ ربنا اخرجنا منہا، مگر کوئی سننے والا نہ ہوگا. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قال فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اخسؤ دور ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو، فیہا اسی میں، ولا تکلمون اور مجھ سے بات مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک جواب ہوگا. یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی دائمی تباہی خریدی ہے. کائنات کے سب سے دردناک الفاظ یہی ہیں، ولا تکلمون، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو. اللہ جسے کلام نہ کرے اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہتی. یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دنیا میں جب رب ہمیں بلاتا ہے قرآن کے ذریعے، اذان کے ذریعے یا نصیحت کے ذریعے، اگر ہم اس کی بات نہ سنیں تو کل وہ بھی کہے گا کہ اب تم مت بولو، میں نہیں سنوں گا. میرے بہنیں، یہ اللہ کی عدالت کی انتہا ہے جہاں عدل اپنی مکمل شکل میں ظاہر ہوگا، اور رحمت ان کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا میں رب کی بات کو سنا اور مانا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے تو قیامت کے دن خوش ہو کر بات کرے. آمین. اللہ ہمارے کان تیرے کلام کو سننے والے، ہمارے دل کو اس پر جھکنے والے اور ہمارے اعمال کو اس کے مطابق بنا دے. آمین یا رب العالمین. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. انہ بے شک، کانا تھا، فریق ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہا کرتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت اور تو ہی خیر الراحمین سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہا کرتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ آیت دراصل دوزخیوں کے مقابلے میں مومنین کی حالت بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہی بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. یہ وہ بندے تھے جنہیں دنیا والے کمزور اور پسماندہ یا معمولی سمجھتے تھے، لیکن دراصل وہی کامیاب تھے اور آج وہی جنت کے وارث بنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی بندوں میں شامل فرما دے جو حال حال میں کہتے ہیں کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. فاتخذتموہم تو تم نے انہیں بنا لیا، سخریا مذاق اور ہنسی کا نشانہ، حتی یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے تمہیں بھلا دیا، ذکری میرا ذکر، وکنتم اور تم منہم ان میں ان سے تضحکون ہنسا کرتے تھے، یعنی ان پر ہنسا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ایمان والے بندوں کو مذاق کا نشانہ بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑاتے. تم خود میری یاد سے غافل ہو گئے اور تو ان پر ہنسا کرتے تھے. تم نے ان ایمان والے بندوں کو مذاق کا نشانہ بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے تم خود میری یاد سے غافل ہو گئے اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. یہ آیت ان ظالم اور مغرور لوگوں کے جو رویے ہیں ان کو ظاہر کرتی ہے، جو دنیا میں دیندار، مخلص اور دعا اور استغفار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. ایمان والوں کو کمزور، ناکام سمجھا جاتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہی اللہ کے خاص بندے تھے. یہ آیت آج کے زمانے پر بھی صادق آتی ہے میری بہنیں. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اکثر دنیا والے ہنستے ہیں. جب وہ غیر شرعی رسومات، جہیز، بارات، دکھاوے اور فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا ان پر ہنستی ہے، انہیں تانے دیتی ہے، انہیں کنجوس
یا ظاہری پارسا کہتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ انی تو بے شک میں جزیتہم بدلہ دیا انہیں، الیوم آج، بما اس کے بدلے میں کہ صبروا انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہی لوگ فائزون کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آج میں نے ان کے صبر کے بدلے میں بدلہ دے دیا ہے، بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ قال اللہ فرمائے گا، کم کتنا، لبثتم تم ٹھہرے رہے، فی الارض زمین میں، عدد گنتی، سنین سالوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے۔ یہ سوال ایک تنبیہ اور حقیقت آشکارا کرنے کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان وقت کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اسے زندگی بہت لمبی لگتی ہے، مگر جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ زندگی تو لمحوں جیسی تھی، اور اس لمحے کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی برباد کر دی۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ قالوا وہ کہیں گے، لبثنا ہم ٹھہرے رہے، یومن ایک دن، اور بعض یا کچھ حصہ، یوم دن کا، فصل پس پوچھ لیجئے، العادین گنتی والوں سے۔ وہ کہیں گے ہم زمین میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے، آپ گنتی والوں سے پوچھ لیجئے، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ یہ آخرت میں گفتگو ہوگی جب مجرموں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، وہ جواب میں کہیں گے کہ بس ایک دن یا آدھا دن۔ جن دنوں کو ہم پوری عمر سمجھتے ہیں، قیامت کے دن ایک دن یا اس کا کچھ حصہ محسوس ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میری بہنیں کہ ہم سب کچھ جاننے کے بعد ہم ویسا کچھ کام نہیں کر پاتے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ نے سب کچھ تو بتا دیا ہے نا؟ میں سوچتی ہوں کہ شاید اس کی وجہ یؤمنون بالغیب بالکل شروع میں پہلے پنے پر لکھ دیا گیا تھا کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو یؤمنون بالغیب۔ ایک واقعہ جو میرے دل کو بہت لگا تھا، حالانکہ یہ ایک واقعہ تھا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسے واقعے کی ہی حیثیت دیجیے گا، کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے کنارے سیر کے لیے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہلول مزدور بیٹھا ریت پر گھر بنا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا، اور جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ پھر پیچھے سے زبیدہ آئی، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ اسی مکالمے کو دہرایا۔ زبیدہ نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 1 دینار میں۔ زبیدہ نے اس کو 1 دینار دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ایک دن خلیفہ ہارون نے خواب دیکھا۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں بہت شاندار محل ہے، تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہا کہ میں اس گھر میں جاؤں۔ میں نے جانے کی کوشش کی تو مجھے روک دیا گیا۔ کہنے لگے کہ دیکھیے اس میں وہی داخل ہوگا کہ اس پر جس کا نام لکھا ہے۔ دیکھا تو اس پر زبیدہ کا نام لکھا تھا۔ کہہ رہے ہیں اچھا، مجھے یاد آیا کہ اچھا وہ جو دعا کی تھی۔ صبح ہوئی، وہاں پہنچے، پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ خلیفہ ہارون نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی پوری سلطنت بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم نے زبیدہ کو 1 دینار میں دیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بن دیکھے کا سودا تھا، وہ بن دیکھے کا سودا تھا۔ میری بہنیں، یہ مہلت عمل ہے، اسی میں جو طے شدہ وقت ہے، اسی میں ہمیں کچھ کر لینا ہے۔ بعد میں تو پھر یہی کہنا ہے نا
کہ اس جہاں کا جینا بھی کیا عجیب جینا ہے، اس جہاں کا جینا بھی کیا عجیب جینا ہے، برف کے کٹورے میں گرم دودھ پینا ہے۔ زندگی کی سرحد پر ہر بشر یہ کہتا ہے، زندگی کی سرحد پر ہر بشر یہ کہتا ہے، اے اجل نہیں آنا، مجھ کو اور جینا ہے۔ وہ وقت تو آئے گا میری بہنیں، وہ وقت تو آنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا میری بہنیں کی جس زندگی سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو زندہ جاوید بنا لیا جائے۔ زندگی اصل تو باقی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیں اسی کے لیے جینا ہے نا۔ فنا فی اللہ کی رہ میں بقا کا راز پنہا ہے، فنا فی اللہ کی رہ میں بقا کا راز پنہا ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ سورہ دہر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعیما و ملکن کبیرہ، کتنا بڑا ملک چاہیے، کتنی بڑی بادشاہی چاہیے، سب کچھ ملے گا۔ خیر امت، ہمارا نام خیر لکھا ہی اس وقت جائے گا جب ہم یہ کام کریں گے میری بہنیں، کراہیت سے نہیں، خوشی سے، محبت سے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے راضی کرنے میں اپنا سب کچھ لگا دیں، سب کچھ۔ میری بہنیں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں کروں گی، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، نہیں کر سکتے، اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسے کہ کرنا چاہیے، شیطان بھی تو ہے پیچھے۔ خرم مراد صاحب یہ دعا مانگا کرتے تھے، بہت کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مجھے ایسا بنا دے کہ تجھ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ میری بہنیں جب کسی سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی تیاری کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میری بہنیں ہمیں بھی اللہ کے سامنے کچھ لے کر جانا ہے، کچھ پوٹلی کھولنی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے یہ جمع کیا تھا صرف تیرے لیے، اللہ میں نے اسے کسی کو نہیں دکھایا تھا، اس وقت صرف تو اور تھا اور میں تھی، خواہشات بھی تھیں، لوگوں کی اذیتیں بھی تھیں، لوگوں کی باتیں بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ ضرور دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ کیا کروں، اے اللہ یہ دنیا بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی ہیں، اور پھر یہاں سے روانگی بھی، وہاں بھی بستی بسانی ہے، تو اس لیے یہ دعا ضرور کریں اور کہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے سے شوق ملاقات دے دے، اور ہم سے اپنی دین کی بہترین خدمت لے لے، ایسی خدمت کہ تیری زمین پر تیرا دین سر بلند ہو جائے، اور اے اللہ کچھ لوگ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے ان تک یہ میسج پہنچا دیا تھا۔ قال ان لبثتم الا قلیلا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ قال اللہ فرمائے گا ان نہیں، لبثتم تم ٹھہرے رہے، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑا، لو کاش، وانکم اور تم، کنتم ہوتے، تعلمون جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا ہی، کاش تم جانتے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے، لیکن اس نقطے کو تم نے نہیں جانا۔ کاش تم دنیا میں اس حقیقت سے، دنیا کی بے ثباتی سے آگاہ ہو جاتے تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب ہوتے۔ میری بہنیں، جو آج سمجھ جائے کہ دنیا قلیل ہے وہ کل نجات پانے والوں میں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے چند لمحوں کو آخرت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔
ہماری زندگی کو تیری رضا کے مطابق اور موت کو ایمان کے ساتھ لکھ دے، آمین۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، انما کہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، عبثا بیکار، بے مقصد، وانکم اور یہ کہ تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف کبھی واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یہ آیت دراصل تمام غافل انسانوں کے عقیدے پر ضرب ہے، یعنی انسان کا پیدا ہونا بے مقصد کھیل یا اتفاق نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ انسان کا پیدا ہونا بے مقصد نہیں بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہم کیا بنے، کیا حاصل کیا، بلکہ یہ کہ اللہ کے نزدیک ہم کیا بنے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمانا جو تیری تخلیق کے مقصد کو سمجھ سکے، جو تیری تخلیق کے مقصد کو سمجھے، زندگی کو امتحان سمجھ کر گزارے اور موت سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جائیں، آمین۔ فتعال اللہ ملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ فتعال، پس بلند برتر ہے اللہ الملک بادشاہ، الحق برحق، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، رب پروردگار، العرش عرش کا، الکریم عظمت والا۔ پس بلند برتر ہے اللہ، وہ بادشاہ برحق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت اور شان والا عرش کا رب ہے۔ پچھلی آیت میں انسان کے غلط تصور زندگی پر سوال تھا کہ تم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنی حقیقی بادشاہت اور اقتدار مطلق کا اعلان فرما رہا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن يَدْعُ، ومن اور جو کوئی، یدعو پکارے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر کوئی دوسرا معبود، لا برہان لہ بہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما تو بے شک، حسابہ اس کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ بے شک وہ، لا یفلح کامیاب نہیں ہوگا، الکافرون کافر لوگ۔ یہ آیت توحید خالص کی بنیاد ہے، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے وہ پتھر کا بت ہو یا کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو یا کوئی نبی یا کوئی ولی ہو، وہ دراصل اپنے رب کے مقابلے میں ایک باطل معبود قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، مگر ظاہر ہے کوئی دلیل نہیں، اس لیے ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کا حساب اللہ خود لے گا، اور فیصلہ یہ ہے کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ وَقُلْ اور کہو، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ اور تو ہی خیر الرحمین سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور کہو کہ اے رب، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیت ہے اور وہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر مومن کو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ دنیا میں جب انسان قرآن کی دعوت دے، عمل کرے، آزمائشوں سے گزرے، تو آخرکار اس کی زبان سے یہی صدا نکلنی چاہیے، رب اغفر وارحم۔ یہ دعا دراصل انسانی کمزوری کا اعتراف ہے کہ چاہے بندہ کتنا بھی نیک عمل کر لے، ہے نا، کتنا بھی نیک بن جائے، وہ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ صرف اللہ کی رحمت پر جو ہے بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن کا حاصل یہی ہے، مغفرت اور رحمت کی طلب۔ دنیا میں جو شخص رب اغفر وارحم کہہ کر جیتا ہے، آخرت میں اللہ خود اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے بخش دیا
اور تجھ پر رحم کیا۔ سورۃ المومن کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے فرمائی تھی، قد افلح المؤمنون۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کا معیار دنیاوی مال و دولت سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی وہ صفات بیان کی جو بندے کو کامیاب بناتی ہے۔ سورت کے آخر میں سورہ کے آخری رکوع میں وہی مومن اور منکر الگ الگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ منکر کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں، لیکن اب وقت گزر چکا۔ اللہ فرماتا ہے دور ہو جاؤ، مجھ سے بات مت کرو۔ یہ انجام ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان کو مذاق سمجھا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی تعریف فرماتا ہے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں کہا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے رب کریم، جب سب اپنے انجام کو پہنچیں، جب نیکیوں کو رحمت کے سائے میں نیک لوگوں کو رحمت کے سائے میں بلایا جائے تو ہمیں اپنی رحمت سے آواز دے دا، فادخلوا فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے بن کر جینا چاہتے ہیں اور تیرے بندے بن کر مرنا چاہتے ہیں اور تیرے بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔